بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کافی عرصے سے میں سکرین سے تھوڑا غائب ہوں کیونکہ کچھ مصروفیات اس قسم کی تھیں، اور حالات واقعات کو دیکھتے ہوئے پھر آج مجبوراً مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا اور کہنا پڑا۔ میں دیکھیں کل سے جو منظر سامنے نظر آ رہے ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہیں، انتہائی افسوسناک ہے۔ اور اس کا دیکھیں جو بھی طریقہ کار ہو، جب ایک بات طے تھی تو پھر اس طے شدہ بات کے مطابق ہی چلنا چاہیے تھا۔ زیادہ تر بیان بازی اور ہر روز کی ریاست کو دھمکیاں، اور ابھی جو روڈوں کے اوپر ہو رہا ہے یہ دیکھیں، یہ کون سے دین اسلام کی بات ہے؟ یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ نموذ رسالت کا نام لینے والے ہیں سب، تو کیا سمجھتے ہیں کہ دوسری طرف سارے کافر بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ میرا خیال ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک پہلا وزیر اعظم تھا جس نے اغیار کے دیوانوں میں اور اوانوں میں بیٹھ کر وہ کچھ کہا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو آج تک پاکستان کا کوئی وزیر اعظم نہ کہہ سکا۔ تو ہم اگر دیکھتے ہیں اس لحاظ سے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی اس وقت ان لوگوں میں ہیں جو عاشق رسول ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ لیکن جب آدمی حکومت میں ہوتا ہے اس کے کئی اور بھی معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اسے کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ بڑی سوچ بچار سے کرنی پڑتی ہیں۔ لیکن میں ایک بات پوچھتا ہوں، میں آج اپنی وہ فیلنگ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میں رات سے دیکھ رہا ہوں، اور دل جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے۔ کیوں رو رہا ہے؟ کیونکہ ایک طرف تو کچھ لوگ جو ہیں وہ پولیس کی گولیوں سے مر رہے ہیں، دوسری طرف جو لڑکے ہیں تحریک لبیک کے وہ پولیس والوں کو یرغمال بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، پولیس والوں کو مار رہے ہیں۔ یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ آپ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے، انتہائی افسوس کی بات ہے۔ دیکھیں ہم جس خطے میں بیٹھے ہوئے ہیں، خلیج کے خطے میں، ہماری آنکھوں کے سامنے بہت سارے مسلمان ملک تباہ ہو گئے اسی فتنے کی وجہ سے۔ اس کو فتنہ بولتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اسی فتنے کے بارے میں یہ حکم فرماتے ہیں کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس وقت پاکستان پر پورے کفر کی نظریں لگی ہوئی ہیں، پوری یہودیت کی نظریں لگی ہوئی ہیں، اور اس وقت پاکستان کو توڑنے کے لیے ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے وہ کوئی بھی فرصت جو اپنے ہاتھ سے وہ جانے نہیں دے رہا۔ تو یہ وہ کافی دیر سے لگے ہوئے تھے، اور انہوں نے بہت سارے مولوی فضل الرحمان اور 11 جماعتوں کو بھی فنڈنگ کی کہ وہ اس قسم کا کوئی دھندا کر سکیں پاکستان کے اندر، لیکن وہ نہ ہوا۔ جو یہ یہودیت اور کفر چاہ رہا تھا، جو انڈیا چاہ رہا تھا، وہ کسی سے نہ ہوا۔ وہ 11 جماعتیں نہ کر سکیں، لیکن اس کو وہ کام جو 11 جماعتیں مل کے نہ کر سکیں، وہ کل لبیک تحریک لبیک کے ان نوجوانوں نے جو انتہائی معصوم ہیں، جن بیچاروں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، وہ کل انہوں نے کر دیا۔ قتل و غارت شروع ہو گئی، ملک میں فتنہ شروع ہو گیا۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے بھائی؟ یہ کون سا دین کہتا ہے، کون سا اسلام کہتا ہے؟ دین کہتا ہے اپنے ملک کی حفاظت کریں۔ یہ ملک کی حفاظت کر رہے ہیں آپ دوسروں کے ایجنڈے کو جو ہے نا وہ بروئے کار لا رہے ہیں۔ خدا کے لیے اس چیز کو بند کر دیں۔ اگر آپ لوگوں نے احتجاج کرنا ہی تھا، آپ کا حق بنتا تھا، تو یہ ساری دنیا کے روڈ بند کر کے، یہ کون سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی وہ تعلیمات ہے جس پہ آپ عمل کر رہے ہیں؟ آپ لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کو کل سے تکلیف میں ڈالا ہوا ہے، آپ لوگوں نے پورے روڈ بند کر دیے، پورا پاکستان بند کر دیا۔ یہ کہاں کی بہادری ہے بھائی؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کس دین کی آپ لوگ بات کر رہے ہیں، اور کس دین کے مطابق آپ لوگ اس سلسلے کو آگے چلا رہے ہیں؟ کچھ خدا کا خوف کیا جائے اور اس ملک پر ترس کھایا جائے۔ یہ ملک اور دوسرے اور فتنوں کا متحمل نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے جو تحریک لبیک والوں سے
کروائی گئی ہے، اور میں سارے نوجوانوں کو بولتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں، ان کی تعلیمات کو غلط پیش مت کریں اور اپنے ملک کو مت توڑیں۔ دیکھیں ہم یہ خلیج میں بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ میں عراق تباہ و برباد ہوا، اس کے بعد یمن تباہ ہوا، اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو ہے وہ مصر تباہ ہوا، لیبیا، سوریا دیکھ لیں، لبنان کے اندر دیکھ لیں۔ کچھ خدا کا خوف کریں، ملک امن و امان جو ہے اس کو برقرار رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ پرائم منسٹر کو غلط نہ سمجھیں، نہ ہی پرائم منسٹر غلط ہے، آپ کا پرائم منسٹر ایک سچا مسلمان ہے اور عاشق رسول ہے، اور بالکل اس قسم کے سارے معاملات جو ہیں وہ بڑے ہی احسن طریقے سے کر رہا ہے۔ یہ 2 دفعہ مسئلہ ہوا، ایک دفعہ ہانگ کانگ کا ہوا تھا، تو اس وقت بھی وزیر اعظم نے آگے بڑھ کر اس چیز کو روکا تھا، اس چیز کو بھی روکا، پورے مسلمان اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ ترکی سے بڑے آپ لوگ مسلمان نہیں ہیں، ترکی سے بڑے آپ لوگ بہادر نہیں ہیں، لیکن ترکی کے صدر نے جو کیا ہے سو کیا ہے، وہی جو بیانات ترکی کے صدر نے دیے تھے وہی ہمارے پرائم منسٹر نے دیے، لیکن وہاں ہم نے نہیں دیکھا کہ ان کو جو ہے وہ روکا گیا۔ کیونکہ اذان شروع ہو گئی تھی تو اس لیے میں نے تھوڑا وقفہ لیا، تو اس لیے میں سب دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ ملک تباہ ہوئے، آج ایک بچہ جو ہے وہ ایک ٹکڑے کے لیے رو رہا ہے، نہ دین رہا، نہ اسلام رہا، نہ ان کا ملک رہا۔ ملک کو توڑنے کی جو یہ کوشش ہے اس کو بند کر دے۔ فتنہ کسی کو پھیلانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، ریاست کی یہ ذمہ داری ہے، اور اگر ریاست کھڑی ہے اس وقت تو وہ بالکل ٹھیک کر رہی ہے۔ گو آپ کا مشن ٹھیک ہو، گو آپ کی باتیں ساری درست ہیں، لیکن طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے، اس طریقے سے بچیں۔ خدا کے لیے اپنے ملک کے لیے مشکلیں پیدا نہ کریں، اور نہ ہی اپنے آپ کو زیادہ یہ شو کریں کہ بس آپ لوگ ہی رہ گئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کا خیال رکھنے والے، باقی تو سارے ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی پاکستان کا بچہ نموز رسالت کے لیے قربان ہو جاتا ہے، لیکن یہاں کوئی کافر نہیں بیٹھے ہوئے۔ آپ اپنے لوگوں کی جائیدادوں کو خراب کر رہے ہیں، آگے لگا رہے ہیں، اور آپ نے پوری دنیا کو اس وقت، پورے پاکستان کو یعنی پورے عوام کو تکلیف میں ڈالا ہوا ہے۔ یہ کسی دین کی کوئی تعلیمات نہیں ہے، اور نہ ہی اس قسم کی باتوں کو سنا جائے۔ احتجاج تھا تو احتجاج آرام سے بھی ہو سکتا تھا، روڈ بند کر کے، سارے ڈپارٹمنٹیں بند کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اچھا احتجاج کر رہے ہیں؟ یہ کوئی دین نہیں ہے، اس قسم کے دین کی قطعاً کسی کو اجازت نہیں ہے، نہ اللہ اجازت دیتا ہے، نہ اس کا رسول اجازت دیتا ہے اس قسم کی۔ تو اس لیے میں سب دوستوں سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ کچھ لوگوں کی اپنی مصلحتیں ہوتی ہیں، ان کی مصلحتوں سے بچیں اور اس چیز کو ختم کریں، اور اپنے گھروں کو جائیں۔ احتجاج کرنا ہے تو وہ آپ ایسا احتجاج کریں جو پرامن احتجاج، ایک سائیڈ کا ہو، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، روڈ بند نہ ہوں، لوگ بند نہ ہوں۔ یہ کون سا طریقہ کار ہے بھائی؟ یہ کس دین اسلام کی بات ہو رہی ہے؟ خدا کے لیے اس ملک پر ترس کھایا جائے، اور یہ بالکل حق ہے، یہ شرعاً اور قانوناً حق ہے وزیر اعظم کا کہ ہر اس بندے کو وہ کچل کے رکھ دے جو اس وقت پاکستان کے امن و امان کو تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے، جو پاکستان کے اندر فتنہ پھیلانے کی کوشش کرے، وہ بھلے کوئی مذہبی جماعت ہو، بھلے سیاسی جماعت ہو۔ لیکن یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا کے لیے اس چیز کو بند کر دیا جائے، اور حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی ہوش کے ناخن لیں، اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو سمجھایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ یہ جو کچھ آپ اتنے لمبے مطالبے کر رہے ہیں یہ حکومتوں کے بس میں نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جب حکومت ہے تو وہ اس نے دوسری دنیا کے ساتھ بھی چلنا ہوتا ہے۔ ایسا کوئی کلیہ نہیں ہے کسی کے پاس، اور نہ ہی اللہ دین کا دیا ہے کہ کل کو تحریک لباک والے آ جائیں گے تو وہ آ کے ملک کو چلا لیں گے۔ یہ سب کہانیاں ہیں، سب باتیں ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ یہ ملک چلتے ہیں، اس میں اور بہت سارے کام کرنے والے ہیں۔ آپ آئیں، بلا سود بینکاری کی طرف آئیں، آپ اس قسم کے کام کریں جس سے ملک کو کچھ فائدہ پہنچے، ملک سے سود ختم ہو۔
یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ آپ اپنی ہی پولیس کو یرغمال بنا رہے ہیں اور ان کو مار مار کے ان کا ستیہ ناش کر رہے ہیں؟ تو پولیس کی طرف سے پھر کیا آپ لوگوں کو جو ہے وہ ہار پہنائے جائیں گے؟ یہ کیوں یہ قتل و غارت کی کہانی آپ لوگوں نے شروع کی ہے؟ یہ دیکھیں، اس قسم کی جو طریقہ کار ہے اس کو بدماشی کہتے ہیں، اس کو دین اسلام کی تعلیمات نہیں کہتے، اس کو غنڈہ گردی کہتے ہیں۔ تو یہ بند کیا جائے، جو صحیح طریقہ ہے دین اسلام کا اس کو اختیار کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ملک کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، اور ہر قسم کے شیاطین سے، وہ ملک کے اندر ہوں یا ملک سے باہر ہوں، وہ مذہب سے ہوں یا مذہب سے باہر ہوں، سب سے ہمارے ملک کو محفوظ رکھیں۔ اور ایسے تمام شیاطین جو ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، جو ملک کے اندر فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سر خود ہی کچل دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔